تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اگرچہ ابھی اور بھی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جن احکامات ان آیتوں کے اندر آ رہے ہیں ان احکامات کو پہلے بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے میں نے ان آیتوں کی ابھی تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے رکوع کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے والی سورت جو حامیم تھی اس کو سورہ مؤمن کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری سورت حامیم سجدہ۔ اس سورت کے اندر مشرکوں نے اور کافروں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم عبادت کیوں کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے ساتھ اس کو کیوں پوجیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے سوالات اٹھائے تھے۔ اور ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ اب دوسرے رکوع کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا،
کہہ دو کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اندادن کے معنی شریک ٹھہرانے کے آتے ہیں کہ یعنی اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ ذات تو ایسی ہے، ذالک رب العالمین، وہ ذات تو ایسی ہے کہ پروردگار عالم ہے، تمام جہانوں کی، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین کے اندر جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے۔ رواسیہ جمے ہوئے پہاڑ، من فوقها کہ جس کا جو اوپر سے ابھرے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں۔ وبارک فیہا، اور اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے عزت ڈالی، برکت ڈالی۔ برکت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مخلوقات کے فائدے کی چیزیں پیدا فرمائیں، اور ایسا نظام بنایا کہ وہ زمین سے ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں نکلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں ایسی برکت دی کہ زمین کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ سونا، چاندی، کوئلہ، نمک، سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ معدنیات، لوہا، تانبا، پیتل، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، گیس اور کتنی اور ساری، سونا، چاندی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے نکالی۔ اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی کو پڑھ کر اور اس کی تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ جل جلالہ نے زمین سے نکالی ہیں اور بیکار نہیں نکالی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اور مخلوقات کو فائدہ پہنچے، اس مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات دنیا کے اندر پیدا کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، پاک ہے وہ ذات اور حمد والی ہے، ثنا والی ہے کہ اس نے یہ چیزیں ایسے ہی پیدا کی کہ وہ انسان کے لیے بھی کام آئیں اور مخلوقات کے بھی کام آئیں، اور نظام ایسا بنایا کہ زمین سے ضرورت کے مطابق وہ مقدار کے مطابق نکلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طوفان ہے اور ایک جم غفیر ہے کہ اس کا رکھنے کا اور سمانے کا ایک نظام برپا نہیں ہو رہا ہے، انتظام نہیں ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اتنا ہی نکالا جتنے کی ضرورت ہے، اور جو جتنی ضرورت نہیں وہ نہیں نکالا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کوئی چیز نکلے اور نکل کر پورے زمین و آسمان کو بھر دے تو بعض اوقات یہ بھی نقصان کے قابل، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی زمین کے اندر، اور وہ زمین میں ایسی برکت دی کہ زمین سے ضرورت کے مطابق چیز نکلی۔ اور پھر فرمایا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر، اس زمین کے اندر توازن کے ساتھ غذائیں پیدا کی، توازن کے اندر غذائیں پیدا کی۔ جو غذائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ توازن کے ساتھ ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے 4 دن کے اندر کیا۔ ان 4 دنوں میں زمین کی تخلیق بھی شامل ہے، جس کے بارے میں پیچھے فرمایا گیا تھا کہ وہ 2 دن میں مکمل فرمائی گئی۔ لہذا
2 دن کے اندر زمین پیدا کی گئی، اور 2 دن میں اس زمین پر پہاڑ اور دوسری انسانی ضروریات پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، خوراک وغیرہ پیدا کی اور اس کا انتظام فرمایا۔ اس طرح زمین اور اس کے اوپر کی اشیاء پیدا کرنے میں کل 4 دن استعمال فرمائے، اور 2 دن کے اندر 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کل 6 دن کے اندر مکمل ہوئی۔ اسی بات کو سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اور سورہ حدید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنوں کا حساب سورج کے طلوع اور غروب کے بجائے کسی اور معیار پر ہوتا تھا، جس کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اگرچہ حق تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک ہی لمحے میں سب چیزیں پیدا فرما دیتے، آسمان بھی اور زمین بھی، اور سب کچھ جو زمین کے اندر ہے اور جو سب کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سب کچھ ایک لمحے کے اندر پیدا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نیز اس میں اور بھی نہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں گی جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک بات تو تمام علماء کہتے ہیں، تمام فضلاء کہتے ہیں، تمام مفسرین کہتے ہیں، تمام محققین کہتے ہیں کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کر کر یہ بات انسان کو سکھائی ہے، یہ بات انسان کو بتائی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن 6 دن اس لیے لگائے کہ انسان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، وقار کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لیے کام کیا۔ اور باقی یہ کہ اور کیا مصلحتیں ہیں کہ 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان مصلحتوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بات کے اوپر واقف ہو جائے، پھر تو انسان کا کیا رہے گا؟ وہ انسان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ کچھ چیزیں اس کو معلوم ہوں اور کچھ چیزیں نامعلوم ہوں۔ اگر وہ ہر بارے میں یہ کہے گا، ہر بات میں یہ کہے گا جی مجھے اس کا علم ہے، مجھے اس کا علم ہے، اس کا علم ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر تو علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ انسان کو چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑا دعویٰ کر دے کہ میں عالم ہوں اور فہیم ہوں اور سمجھدار ہوں اور دانشور ہوں اور فلاں فلاں چیزوں کی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ ایک زاویے تک ہے، وہ ایک حقیقت تک ہے اور ایک اندازے سے ہے، ایک اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمارا علم چاہے ہم کتنا ہی حاصل کر لیں، بڑے سے بڑے معلم بن جائیں اور بڑے سے بڑے مفسر بن جائیں، بڑے سے بڑے محقق بن جائیں اور بڑے سے بڑے مفسر اور محدث بن جائیں اور بڑے سے بڑے فقیہ بن جائیں، لیکن یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، یہ سب چیزیں اللہ کے علم کے آگے ناخن کے ایک ذرے کے سے بھی کم سے کم کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔
بے شک اللہ تعالی ہر شے کے اوپر جاننے والا ہے اور خبیر ہے، واقف ہے۔ تو فرمایا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ فرمایا مفسرین نے کہ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ بھی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوال آپ سے کریں، ان سب کے لیے آپ یہ یکساں جواب دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے 4 دن کے اندر زمین کی پیدائش اور زمین کے اندر جو چیزیں پنہاں ہیں اور رزق اس کے اندر مضمر ہے اور اندر مدفون ہے، ان کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کرے، اور اس کے بعد 2 دن کے اندر آسمان پیدا فرمایا، آسمان 7 آسمان پیدا فرمائے۔ تو لہذا جو بھی آپ سے پوچھے آپ اس کو یہی جواب دیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی علماء نے لکھا ہے اور فضلاء نے لکھا ہے کہ سوال کرنے والوں سے مراد وہ ساری مخلوقات ہیں جو زمین سے غذائیں حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ زمین سے اپنی اپنی غذائیں حاصل کریں۔ چنانچہ مفسرین نے اس جملے کی یہ دونوں تفسیریں کی ہیں۔ چنانچہ ترجمے کے اندر اس بات کی گنجائش ہے۔ چنانچہ سواء للسائلین کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کیسے پیدا کیا، تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کو یہی جواب دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو 2 دنوں کے اندر اور زمین کو 4 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس سوال کرنے والوں کا جواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والوں سے مراد وہ ساری مخلوقات ہوں جو زمین سے غذائیں حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ زمین سے اپنی اپنی غذا حاصل کریں۔ مختلف مفسرین نے اس جملے کی دونوں تفسیریں ذکر کی ہیں۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آسمان کا مادہ پیدا فرمایا جو دھوئے کی شکل میں تھا، پھر 2 دن کے اندر اسے 7 آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کر اس کا مستقل نظام قائم فرمایا، اور اس سے اور زمین سے کہا، پھر آسمان اور زمین سے کہا، فقال لها، پھر زمین سے کہا اور آسمان سے کہا، کیا کہا؟ ائتیا طوعا او کرہا، کہ چلے آؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے زبردستی آؤ، لیکن تمہیں تو آنا پڑے گا اور تمہیں اپنے کام پہ لگنا پڑے گا۔ دونوں نے فرمایا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ چلے آؤ، مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم کے تم تابع بن جاؤ، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم خوشی سے ہمارے حکم کے تابع بننا نہ چاہو تب بھی تمہیں زبردستی تابع بننا پڑے گا، یعنی زمین اور آسمان میں وہی کام ہوں گے جن کا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق تکوینی طور پر ہم حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اندر یہ قدرت پیدا نہیں کی گئی کہ تم ہمارے تکوینی احکام کی مخالفت کر سکو، لہذا اگر تم خوشی سے نہیں چاہو گے تو زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا حکم ہے اس میں حقیقت واضح فرما دی گئی کہ انسان کا معاملہ کائنات کی دوسری مخلوقات سے مختلف ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 قسم کے احکامات کا پابند ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ مثلا تکوینی یہ کہ وہ کب پیدا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، اسے کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی، اس کی کتنی اولادیں ہوں گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان معاملات میں انسان کو کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کے احکام کے تابع رہنے پر مجبور ہے۔
انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع رہنے پر مجبور ہے۔ یہاں آسمان و زمین سے مکالمہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ تکوینی احکام میں جو کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے پہ مجبور ہے، اس لیے وہ ان احکام پر خوشی سے چلے یا ان پر ناخوش ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لہذا ایک بندہ ہونے کی وجہ سے انسان کو وہی طرز اختیار کرنا چاہیے، وہی عمل اختیار کرنا چاہیے جو زمین و آسمان نے کیا۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو خوشی خوشی اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے اور ہر حکم کے تابع رہیں گے۔ لہذا غیر اختیاری معاملات میں جو بات بھی پیش آئے، انسان کو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کم از کم عقلی طور پر راضی رہنا چاہیے کہ غیر اختیاری معاملات ہیں، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، جو بات بھی پیش آئے انسان کو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کم از کم عقلی طور پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایک قسم اور ہے جنہیں تشریعی احکام کہتے ہیں، یعنی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے، کون سا ناپسند ہے۔ انسان کو حکم دیا گیا کہ وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کو اس بات کے اوپر مجبور نہیں کیا گیا۔ جیسے تکوینی احکام میں وہ مجبور ہے، ایسے یہ تشریعی احکام میں وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ احکام دینے کے بعد اسے یہ بھی اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو ان پر عمل کرے اور اگر چاہے تو نافرمانی کا راستہ اختیار کرے۔ اور یہی اس کا امتحان ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے جہنم یا جنت کا فیصلہ ہوگا، چونکہ دوسری مخلوقات کو اس احکام پر بھی دوسری مخلوقات کو اس امتحان پہ نہیں ڈالا گیا، اس لیے ان کو نہ تشریعی احکام دیے گئے اور نہ فرمانی کا اختیار دیا گیا۔ ان احکام پر بھی انسان کو خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ابدی زندگی کی صلاح فلاح اسی پر موقوف ہے، یعنی وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور جو تشریح ان احکامات کی اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی اور علماء نے کی، وارثین نے کی، علماء نے کی، وارثین انبیاء نے کی، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر عمل کرے جو کہ نافرمانی کے عمل ہے، کیونکہ نافرمانی کے اعمال پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مطابق حکم بھیج دیا۔ ہم نے اس کے قریب والے آسمانوں کو یعنی پہلے آسمان کو چراغوں سے سجایا، یعنی ستاروں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً
فإنا بما أرسلتم به کافرون۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، جب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ساری باتیں ان کو بتا دی گئیں، اس کے بعد بھی یہ منہ موڑیں، تو کہہ دو، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تم کو تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، انذرتکم صاعقہ، صاعقہ کے معنی کڑکا، عذاب، اور عذاب جیسا سلسلہ، اس کے بارے میں نے تم کو ڈرا دیا تھا، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسا کہ کڑکا نازل ہوا تھا، عذاب نازل ہوا تھا قوم عاد پر اور قوم سمود پر۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ جب ان کے پاس رسول آئے تھے، سامنے سے بھی آئے تھے، پیچھے سے بھی آئے تھے، اور کہہ یہی رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو وہ کہنے لگے اگر چاہتا ہمارا رب تو اتارتا ملائکہ کو، اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ انہوں نے، وہ سامنے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، مطلب یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہر رخ سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، محبت سے بھی، سختی سے بھی، درمیانی انداز سے بھی، ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس رہے قوم عاد تو انہوں نے تکبر کیا، بڑائی اختیار کی زمین میں اندر بغیر حق کے، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایک ہوا آندھی کی شکل میں منحوس دنوں میں۔ قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور کسی بھی دن میں بذات خود کوئی عمومی طور پر نحوست نہیں ہوتی۔ یہاں پر منحوس دنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے منحوس ثابت ہوئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دن تو کوئی بھی منحوس نہیں، دن تو کوئی بھی منحوس نہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، برکت والے ہیں، اور اپنی عزت رکھتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں، سب کا ایک مقام ہے۔ لیکن جب انسان ان ایام کی قدر نہیں کرتا اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، تو پھر اس کے اعمال کے سبب یہ دن بھی اس کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں، وہ کام کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
تو آندھی کی شکل میں ان پر ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت رسوا کرنے والا ہے، اور وہاں پہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ یہ ذکر تھا قوم عاد کا۔ آگے فرمایا کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہا مسئلہ قوم سمود کا، تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ جو انہوں نے کما کے رکھا تھا، جو انہوں نے کام کیا تھا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو کام کرتے تھے، وہ جو اعمال کرتے تھے، اور انہوں نے جو کام کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا۔ چنانچہ جب قوم سمود نے بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی، سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے الٹا راستہ اختیار کیا، اندھا رہنے کو پسند کیا، تو اب وہ جو عمل کر رہے تھے، غلط کام جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر رہے تھے، احکام کے خلاف کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو سراپا ایسے عذاب میں پکڑ لیا، اور ایسے عذاب کے کڑکے نے کڑکے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو ان کے لیے سراپا ذلت تھا، پورا کا پورا ذلت کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب اتار دیں تو وہ سب کے لیے ایک ذلت کا سبب بنتا ہے، سب کے لیے، اور دنیا دیکھتی ہے۔ چنانچہ جب بھی جن جگہوں پر یہ لوگ تھے، قوم عاد اور قوم سمود، تو جن جگہوں پر یہ لوگ گزرتے تھے اہل عرب، تو وہاں پہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہاں سے تیز گزرو، یہاں سے تیز گزرو اور یہاں پر نہ ٹھہرو، کیونکہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کا شکار آپ بھی ہو جاؤ یا عذاب کے کچھ اثرات آپ کے اوپر پڑ جائیں۔ جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عذاب کی وجہ سے، جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا اس کی وجہ سے کچھ اثرات ان کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جب ان علاقوں سے گزرو تو ان علاقوں سے جلدی سے گزر جاؤ، استغفار کرتے ہوئے گزرو۔ تو یہ عالم ہوا۔ تو کہنے کا مقصد آخر میں یہی ہے میرے دوستو بزرگوں، بتلانا مقصود یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے بات نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اور اسی طریقے سے تم ذلت کے ساتھ رہے، یعنی کفر کرتے رہے اور شرک کرتے رہے، تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایسا عذاب آئے گا۔ اور چنانچہ ہوا۔ چنانچہ جو مشرکین نہیں مانا انہوں نے، تو ان پر غزوہ بدر کے اندر عذاب آیا، مارے گئے بہت سارے، پھر غزوہ احد کے اندر، اور پھر بالآخر فتح مکہ کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سب کو معاف فرمایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہی ہے سیکھنے کی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائیں اور بتائیں قرآن کریم کے ذریعے یا کسی اور ہدایت کے ذریعے، ہم اس کو مانیں اور اس کو سر تسلیم خم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ یہ دوسرا رکوع آج مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے